قلدت ظاهر ما فيه فبدوت شخصا آخر. السلام علیکم. اس دنیا میں انسان کی سب سے بڑی تمنا یا آرزو کیا ہے؟ یعنی اگر ہم غور کریں تو اس دنیا میں انسان کی بے شمار خواہشات، آرزویں اور تمنائیں ہیں. جیسے کہ آپ دیکھیں، خوبصورت ایک ہاؤس یا گھر ہو، کاریں ہوں، شہرت یا دولت، عزت ہو یا رتبہ یا اسٹیٹس ہو، اور آپ کی لائف کمفرٹیبل اور انجوائبل اور لگژری اسٹائل میں اگر آپ لائف گزاریں اور دنیا بھر گھوم سکیں. اور بے شمار خواہشات ہیں جو کہ کبھی انسان کی ختم نہیں ہوتی. لیکن کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ انسان موت کی بھی تمنا یا آرزو رکھتا ہے؟ بات یہ ہے سمجھنے والی کہ موت کی تمنا یا آرزو جو ہے وہ کرنی نہیں چاہیے، کیونکہ دنیا کی اگر مشکلات، پریشانیاں یا مصائب آتے ہیں تو انسان ان سے گھبرا جاتا ہے اور مایوسی کی طرف جاتا ہے اور موت کی تمنا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں. ہاں، یہ ضرور ہے کہ موت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور آخرت کی فکر کرنی چاہیے. اچھا، ہم بات کر رہے ہیں کہ دنیا کی خواہشات یا آرزویں، تو یہ سب اپنی اپنی جگہ ویلڈ ہیں اور ریزنیبل بھی ہوتی ہیں، انسان کو ضرورت بھی ہوتی ہیں. لیکن ذرا سوچیں کہ ایسی کون سی تمنا یا آرزو ہو سکتی ہے جو کہ سب سے اعلیٰ ہو، سب سے بڑھ کر ہو، اور انسان سب سے زیادہ اسی کو چاہے. ہمیں سوچنا چاہیے، غور کریں. اگر ہم دیکھیں ریسرچ اور تحقیق، انسان کی جو نفسیات ہے، اس کی جو دل و دماغ میں، اس کے حواس میں، جو سینسز پہ جو خواہشات چھائی ہوئی ہیں، جو سب سے ٹاپ پر ہیں، ان میں کیا ہے؟ سب سے پہلی جو ہے وہ لمبی عمر ہے، یعنی کہ لانگ لیو کرنا، زیادہ سے زیادہ عمر گزارنا. اب کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ آپ اپنی ایک اچھی زندگی کو، اپنی زندگی کو لانگ کر سکتے ہیں. اسی لائف کو بڑھانے کے لیے اینٹی ایجنگ اور پروڈکٹس اور بہت ساری چیزیں اور غذائیں اور ایکسرسائز اور ورائٹی آف چیزیں انسان کرتا ہے. کیوں؟ تاکہ اس کی عمر جو ہے سب سے زیادہ لمبی ہو، آگے بڑھے اور وہ صحت مند رہے. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان کی لمبی اگر عمر اس کو ملتی ہے تو وہ اس سے فائدہ اٹھائے. کیسے؟ یعنی کہ نیک اعمال، اس کے جو اچھے جو کام ہیں وہ زیادہ اعمال صالح کرے، دوسروں کو اپنے تجربات، اپنی علم اور دولت سے فائدہ پہنچائے، اور اپنی لمبی عمر کا خیال رکھتے ہوئے ساتھ ساتھ اپنے یعنی کہ دوسروں کا بھی خیال رکھے. لیکن گڑبڑ یہاں شروع ہوتی ہے کہ انسان اپنا تو خیال بہت زیادہ رکھتا ہے، اپنی لمبی عمر کا، اپنی صحت کا، لیکن پھر وہ قرآن و حدیث اور دین سے جو ہے وہ دور ہوتا ہے. حقوق العباد میں وہ صحیح نہیں ہوتا. دوسروں کی تربیت، دوسروں کو گائیڈ کرنا، ایڈوائز دینا، دوسروں کی ہیلپ کرنا، سپورٹ کرنا، اس میں کہیں نظر نہیں آتا. اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان سیلفش ہوتا ہے، اپنے آپ کو ہی دیکھتا ہے. اس کا فوکس جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ہی دیکھنا اور اس دنیا میں اپنے آپ کو ہی ایک لمبی عمر جینا. تو یہ انسان کی نفسیات ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان دوسروں کو فائدہ پہنچائے. اور دوسری بڑی ٹاپ جو خواہش ہے انسان کی، وہ کیا ہے؟ مال کی ہرس، یعنی کہ دولت، مال و متاع، زیادہ سے زیادہ کمانا. یعنی لالچ جو ہے، ہرس جو ہوتی ہے، یعنی اگر آپ کے پاس ایک کار ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس دوسری کار بھی ہو. اگر آپ کے پاس ایک گھر ہے تو دوسرا گھر بھی ہو. آپ کے اندر ایک گریڈ، ایک لالچ پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ انسان کی نفسیات ہے، انسان کی فطرت نے تعلق ڈالا ہے. اور اس بات کی تصدیق کیسے ہوتی ہے، کنفرمیشن کیسے ہوتی ہے؟ ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے ہوتی ہے. اگر ہم غور سے اس کو پڑھیں اور سمجھیں تو پہلی ایک بہت خوبصورت حدیث جو اوتھینٹک ہے، مستند ہے، متفقہ علیہ ہے، یعنی کہ تمام لوگوں نے اس کو، مفسرین نے اور اسکالرز نے اس کو اگریڈ کیا ہے. وہ کیا حدیث ہے اس کو ہم ذرا غور سے سمجھتے ہیں، گرامیٹیکل وے میں بھی، اور اس کو ذرا اس پہ مزید اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں. اب دیکھیں، حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یحرم ابن آدم، یعنی کیا مطلب ہے کہ اب یہ مادہ جو ہے، مادہ ہا، را اور میم ہے، حریمہ یحرم. کیا مطلب ہے؟ باپ سمے سے جو آتا ہے تو یحرم، یعنی مطلب کیا ہوا کہ وہ بوڑھا ہوتا ہے. ابن آدم یعنی آدم کا جو بیٹا ہے، ویشبو، اور وہ جوان ہوتا ہے. اب یہ شبو کیا ہے؟ مادہ شین با ہے، باپ دارا با سے جاتا ہے تو شبا یشبو شابن، یعنی کہ جوان ہونا. تو یہ وہ سینس بنتا ہے. اب آدم کا بیٹا بوڑھا ہوتا ہے اور وہ جوان ہوتا ہے. وہ کون چیز ہے؟ وہ کیا ہے؟ منہ، اس کے اندر سے، اسنان، یعنی کہ دو. اسنان کیا ہے؟ دو چیزیں اس میں سے جوان ہوتی ہیں. اب مطلب کیا بنتا ہے کہ آدم کا جو بیٹا ہے وہ جب بوڑھا ہوتا ہے اور اس میں دو چیزیں جوان ہو جاتی ہیں. اور وہ کیا ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحرص المال، یعنی الحرص المال کیا ہے؟ ہرس یعنی لالچ، کسی چیز کی، مال دولت کی لالچ جیسے ہوتی ہے. اب قرآن پاک میں ہرس یعنی لالچ کے ڈفرینٹ سینس میں ورڈ آئے ہیں. جیسے طمع کا ورڈ آیا ہے، یعنی دل میں کسی چیز کے لیے قوی امید پیدا ہو جانا، یعنی رغبت پیدا ہونا. اور ہرس جو ہے اس سے اوپر ہائر لیول پہ آ جاتی ہے کہ کسی چیز کے لیے، یعنی وہی طمع جو ہے، رغبت جو ہے بہت زیادہ بڑھ جائے آپ کے اندر، تو وہ ہرس بن جاتی ہے. اور پھر اسی ہرس میں جب آپ کی مال و دولت اور ہرس بہت آگے بڑھ جائے اور آپ اس کو خرچ بھی نہ کریں، یعنی کہ بخل بھی کریں، تو شہن، یعنی کہ ورڈ ہے شین اینڈ ہا، تو شہن بن جاتا ہے. مطلب کیا ہے کہ آپ بہت زیادہ بخیل ہو جاتے ہیں اور آپ بچاتے بھی ہیں. تو یہ انسان کی فطرت اور نفسیات میں تعالیٰ نے ڈالا ہے.
دوسری جو بڑی بنی بتائی ٹاپ جو انسان کی جو خواہش ہے، آرزو ہے، والحرص العمر، یعنی کیا مطلب ہے؟ العمر یعنی لمبی عمر، ایج کی تمنا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر ہم غور کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس کی لمبی عمر ہو اور زیادہ سے زیادہ انسان کے پاس مال ہو۔ اب مال کیا ہے؟ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ سونا چاندی ہے، پراپرٹی ہے، کیش ہے، بیلنس ہے، کار بنگلہ، سب کچھ، جتنی بھی چیزیں دنیاوی ہیں، اور تمام چیزوں کو وہ انجوائے بھی کرے۔ اب وہ انجوائے کیسے کرے گا جب تک اس کی لمبی عمر نہیں ہوگی؟ اب کامن سینس ہے نا، اگر آپ دیکھیں کہ اگر انجوائمنٹ کرنی ہے تو اور لگژری لائف گزارنی ہے اور ہر طرح کے کھانے اور انجوائمنٹ اور ٹریول کرنا ہے، شہوت لذت کرنی ہے، جو بھی کچھ ہے دنیا کی، تو آپ کے پاس اس کی پھر ٹائم بھی ہونا چاہیے نا، اور ٹائم کیا ہے؟ یعنی لمبی عمر ہو۔ تو یہ دونوں لازم اور ملزوم ایک ساتھ ہیں۔ اب انسان کی فطرت میں کیا ہے کہ وہ اس کو ایک یہ بھی اس کو فکر لگی رہتی ہے، یعنی غم ہوتا ہے ایک اندر سے کہیں، کہ اگر وہ اس کی لمبی عمر نہیں ہوئی تو اس کے بہت سارا مال ہے تو پھر وہ سب کچھ اس سے چھن جائے گا، یعنی وہ مر جائے تو سب کچھ لوگ لے لیں گے، وارث لے لیں گے، اس کے مال و اسباب سب ہاتھ سے نکل جائے گا، یعنی جو کچھ محنت کر کے اس نے کمایا ہے، جس طرح سے بھی کمایا ہے، جائز ناجائز، وہ دوسرے کھا جائیں گے اور وہ ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا، بینیفٹ نہیں کر سکے گا۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ لمبی عمر ہو تو جو کچھ اس نے کمایا ہے وہ اس سے انجوائے بھی کرے۔ اب ٹیکنیکلی دیکھیں، اسلامکلی بھی ہے، لاجیکلی بھی اگر آپ دیکھیں تو انسان کی زیادہ اگر عمر ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ آخرت کی زیادہ فکر ہونی چاہیے، یعنی انسان جب بوڑھا ہو رہا ہے تو اگر وہ صحیح معنوں میں مومن ہے تو اس کی مال کی رغبت، یعنی دنیا کی طرف جو رغبت ہے، کشش ہے یا دولت ہے یا جو اس کی لمبی عمر ہے، جو اس کے حساب سے وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ رجوع کرتا ہے، یعنی زیادہ اس کی طرف راغب ہوتا ہے بجائے اس کے کہ وہ مال و دولت کی فکر کرے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، یہ حدیث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے کہتا ہے، حالانکہ اس کا مال صرف وہی ہوتا ہے جو اس نے کھا لیا ہوتا ہے یا پہن لیا ہوتا ہے کپڑے، یا خیرات اور صدقے میں دے دیا ہوتا ہے، یعنی کہ بدن کو، اپنے زبان کو ٹیسٹ یعنی مزہ کروا دیا تھا ہوتے ہیں، جسم کو کپڑے پہنا لیے ہوتے ہیں اس نے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیے ہوتے ہیں، تو باقی سارا مال جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ وارثوں کا ہوتا ہے۔ تو یہ بات بالکل کلیئر ہے دوسری حدیث سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بہت خوبصورت سامنے آتی ہے اسی انسان کی فطرت اور اس کی جو طبیعت ہے، اس کے مزاج کی وجہ سے، کہ اس کی نفسیات ہے کیا، کہ اگر آدم کے بیٹے کو اگر 2 وادیاں سونے کی دے دی جائیں، ویلی یعنی کہ جہاں سونا ہو، گولڈ ہو، تو وہ چاہے گا اس کو ایک وادی اور مل جائے، یعنی دیکھیں گریڈ، دیکھیں لالچ، دیکھیں ہرس، دیکھیں کہ وہ ختم نہیں ہوگی اس کی، اب یہ لالچ کی انتہا ہے۔ تو اب ان دونوں احادیث کو جو 2-3 ہم نے سنی پڑھی ہیں، اگر آپ ان کو کمپیئر کریں قرآن پاک کی آیات سے تو بہت خوبصورت آیات ہیں، بالکل ایگزیکٹلی انسان کی فطرت اور نفسیات کو وہ وضاحت کرتی ہیں، ایکسپلین کرتی ہیں۔ دیکھیں سورہ عادیات میں ہے آیت 8 میں کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یعنی مال کی محبت انسان کی فطرت میں رچی بسی ہوئی ہے، وہ بے شک جو ہے انسان جو ہے مال یعنی خیر جو ہے، مال و دولت کو کہتے ہیں، اس کی محبت شدید، یعنی بہت شدید جو ہے، سخت گرفتار ہے، مبتلا ہے۔ اب یہ خیر عربی کا لفظ ہے، اس میں کیا ہے؟ نیکی بھلائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن مال و دولت کے لیے بھی ہوتا ہے عربی میں یہ۔ اور خیر کیا، دیکھیں سورہ بقرہ آیت 180 میں ہے کہ مال و دولت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا ایک خیر ہے، یعنی کہ نعمت ہے، اس سینس میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ نعمت اور خیر کیوں ہے؟ کہ اگر صحیح طرح سے انسان اپنے مال اور دولت کو استعمال کرے دنیا میں لوگوں کے فائدے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنی فیملی کے لیے جائز طریقے سے، تو اس میں بھلائیاں بھی ہیں، نیکیاں بھی ہیں۔ اب اس آیت کے کانٹیکسٹ میں اگر ہم دیکھیں کہ بالکل بات کلیئر ہے، واضح ہے کہ مال دولت جو ہے وہ خیر ہی ہے۔ اور پھر دوسری بات اس آیت میں دیکھیں حسر یعنی زور کا جو ایک گمان ہے، یعنی کہ دیکھیں انا کا ورڈ آیا ہے، بے شک یعنی نو ڈاؤٹ۔ پھر دوسرا دیکھیں کیا ہے کہ شدید کا ورڈ ہے، یعنی انٹینس، یعنی مادہ شین دال ہے، ویری انٹینس، شدید کے سینس میں آیا ہے۔ اور پھر ایک اور لفظ حبا یعنی کہ یعنی لو اور محبت کے سینس میں آیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ بہت خطرناک قسم کی آیت ہے یہ انسان کو بتانے کے لیے کہ شدید ترین انسان مال کی محبت میں گرفتار ہے، وہ سوچ نہیں سکتا کچھ۔ پھر سورہ تکاثر دیکھیں اگر آپ کے انسان کے اندر کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کثرت مال کی حاصل کرنا، اس کے اندر کیا مطلب ہے؟ لالچ، گریڈ ہے، اور کیا ہے؟ ہرس ہے، یعنی کہ کہا گیا ہے کہ تم محبت کرنے والے ہو مال سے، دولت سے، اور پھر عیاشی اور سے انجوائمنٹ، یعنی ایمنس محبت، یعنی بہت زیادہ۔ اور یہی بات جو ہے سورہ فجر دیکھیں آیت 20 میں ہے کہ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، یعنی کیا مطلب ہے کہ مادہ ہے جیم میم میم، اب یہ کیا مطلب بنتا ہے کہ مال کی محبت انسان بری طرح سے گرفتار ہے، یعنی حرام ہو، ناجائز ہو، اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس کو بس اس کو چاہیے مال۔ یہ کیا مطلب ہو کہ مال کی محبت تم کرتے ہو، یعنی حبن، یعنی بہت زیادہ اس کو سینس ہائر کیا گیا ہے، زور دیا گیا ہے، اور محبت کرنے کا جو حق ہے جیسے اس کا اس طرح سینس میں بنتا ہے اس کا۔ پھر جمع کا مطلب کیا ہے؟ کثرت سے جمع کرنا، بہت زیادہ جمع کرنا۔ تو اب اگر آپ دیکھیں کہ مال کی محبت کو برا قرار دیا گیا، یعنی کہ محبت کرنا، مگر دوسری طرف اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، لائف کو دیکھیں،
تو ہماری زندگی میں مال اور دولت جو ہے ہماری زندگی کی ضروریات ہیں، ساری جو نیڈس ہیں، کمانا ہے، خرچ کرنا ہے، فیملی پہ خرچ کرنا ہے، جو جتنے بھی مسائل ہیں، پرابلمس ہیں، ان کے لیے ڈیفینیٹلی ہمیں پیسے، مال، دولت چاہیے ہوتا ہے. یعنی مال کمانا حلال طریقے سے کوئی بری چیز نہیں ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مثال ہے کہ ان کا کتنا مال تھا، لیکن انہوں نے چیریٹی اور راہ میں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا. اور پھر مشکلات اور رینی ڈیز جو ہوتے ہیں، یعنی کہ جو آپ کے مصائب اور مشکلات والے ڈیز ہوتے ہیں، اس میں اگر آپ کے پاس جمع پونجی نہ ہو تو آپ کیسے اپنی بیماریوں سے، پریشانیوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے؟ تو مال جمع کرنا بری چیز نہیں ہے ایک حد تک، لیکن مال کی محبت میں پڑ جانا، یعنی اس کے گرفتار ہو جانا اور اس کو ہر وقت گنتے رہنا، جیسے سورہ ہمزہ ہے، آیت دیکھیں 2 میں ہے کہ الذی جمع مالہ وعددہ، کہ کیا مطلب ہوا کہ جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کے رکھا، مطلب کہ اس کے لیے تباہی ہے، ویل ہے، یعنی تباہی. اس سے ثابت ہوتا ہے، دیکھیں بخیل اور کنجوس بھی ہوتا ہے، سب بندہ اسٹنجی ہوتا ہے اور مال پرست ہوتا ہے، اور دنیا کی محبت میں، مال کی محبت میں شدید گرفتار بھی ہوتا ہے. اب اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ حرام اور ناجائز جو کمانا شروع کر دیتا ہے، اور وہ مال اور دولت جو اس کو خیر یا نعمت کے طور پہ دی جا رہی ہوتی ہے، وہ اس کے لیے آزمائش اور فتنہ بن جاتی ہے. کس طرح سے؟ کیونکہ وہ حرام طرف جا رہا ہوتا ہے اور بے انتہا کما رہا ہوتا ہے، اور اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ حلال یا حرام کا کانسیپٹ ہے. اسی وجہ سے سورہ انفال دیکھیں آیت 28 میں ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، یعنی ٹیسٹ ہے. تو مطلب کیا بنا کہ آپ اس مال محبت میں، کشش میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ آپ کے لیے وہ پھر آزمائش بن جاتی ہے، اور احساس بھی نہیں ہوتا. لوگوں کو یقین اور احساس، یہ ریئلائز ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنی آخری زندگی تک پہنچ جاتے ہیں اور لگے رہتے ہیں ان چیزوں میں. تو اگر ہم صرف کمپیئر کریں، جیسے کافر، مشرک ہیں، ایتھیسٹ ہیں، جو ان کی بات کریں پہلے، تو دیکھیں ان کا دین ایمان تو کوئی ہے ہی نہیں. ان کے پاس دنیا ہی ان کی جنت ہے، اور دنیا میں ہی انہوں نے انجوائے کرنا ہے، اور سب کچھ یہاں پر جو ہے اس کا ناجائز اور حرام کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے ان کے. تو اس لیے ان سے اگر یہ بحث کی جائے کہ یہ حرام حلال ہے یا مال جمع کرنا صحیح نہیں ہے، تو ان کی بات سمجھ میں آئے گی نہیں جب تک وہ ایمان نہیں لے کے آتے. اگر ہم اپنے مسلمانوں کی بات کریں تو میجورٹی مسلمان، ہمارا عقیدہ سب کچھ ہے، قرآن اور حدیث پہ سب کچھ پتہ ہے ہمیں، اور دل کی گہرائیوں سے ہم سمجھتے بھی ہیں کہ ہمیں مرنا ہے کہیں نہ کہیں، اور آپ دیکھیں آخرت میں حساب بھی دینا ہے. لیکن پھر بھی کیا ہے کہ مال و دولت کی جو لذت ہے، اس کی کشش ہے، وہ ہمارے ان تمام جو اسلامک جو سوچ ہے اس پہ بھاری ہو جاتی ہے. اور انٹلیکچوئل سمجھدار جو لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس عقل، شعور ہوتا ہے، تو وہ اگر اس بات کو سمجھ لیں تو پھر وہ بیلنس کرتے ہیں لائف میں. وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہمارا فوکس کیا ہے، آخرت ہے، اور مال و دولت کی ایک حد ہے. تو اب بیسیکلی متوازن اور بیلنس طریقہ کیا ہونا چاہیے، یہ سوال ہے. یعنی مال و دولت کا ایک بیلنس اسلامک تصور جو ہے، جو قرآن و حدیث ہمیں سکھاتا ہے، بیسیکلی ہونا یہ چاہیے کہ دنیا کی مال و دولت آپ کے پاس اتنا ہو کہ انسان اچھی، طیب اور پاک حلال طریقے سے زندگی گزار سکے، اپنی ضروریات اچھے احسن طریقے سے پوری کر سکے. یعنی کہ آپ اپنی فیملی کو، اپنے آس پاس لوگوں کو اپنی ساری ضروریات اچھی طرح سے پوری کریں. آپ اچھا کھائیں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، آپ اچھا انجوائے کریں حلال طریقے سے. آپ کے پاس کار آپ کی ضرورت ہے، آپ کے پاس موبائل آپ کی ضرورت ہے، تو آپ ڈیفینیٹلی رکھیں. لیکن بات یہ ہے کہ وہ ایک باتیں لمٹس ہوتی ہیں، ایک لمٹ کراس کرنا، اور پھر ہر وقت بیٹھ کے اس کو گننا اور سوچنا مال کی. یعنی انسان کے پاس جب مال آنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ پھر کیا ہوتا یہ کہ وہ آخرت سے بھی غفلت ہو جاتی ہے اس کی. یعنی دنیا کی محبت، حب دنیا جو ہے، وہ اصول جو ہے، وہ کیا ہوتا ہے، یہیں سے اپلائی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے پھر وہ آہستہ آہستہ گمراہی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا. اگر وہ صحیح معنوں میں مومن ہوتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں اس کو ریئلائز کر لیتا ہے، احساس کر لیتا ہے، اور پھر بیک ٹو نارمل لائف میں آتا ہے، اپنی مومن کی لائف میں. تو کثرت مال، کثرت جو ہے مال و دولت، اور پھر اس کو حاصل کرنا، پھر اس کے بعد انسان کے اندر ایک ایروگنس کا سٹائل ہے، یعنی کہ غرور کا، ایک تکبر کا ایک طریقہ ہے کہ وہ جتانا بھی چاہتا ہے، فخر جتانا چاہتا ہے کہ اس کے بعد بہت کچھ ہے، دوسروں کو دکھانا چاہتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیسے ہوتی ہیں؟ یہ وہیں سے شروع ہوتی ہیں جب مال کی محبت ہوتی ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر بہت زیادہ سے زیادہ آپ کو حاصل ہو، اور آپ زیادہ سے زیادہ لمبی عمر ہو، اور آپ انجوائے کریں. تو ان سے بچنے کا طریقہ صرف اور صرف وہی ہے، قرآن و حدیث ہے. انسان صحیح طرح سے سمجھ لے اس بات کو کہ جو مال بھی اس نے کمایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس کے بعد جو اس نے پہن لیا، کھا لیا، وہی اس کا تھا، اور باقی اس کے وارثوں کو چلا جاتا ہے. بالکل کلیئر باتیں، واضح باتیں ہیں، انسان سمجھے تو. اور جو انسان کے اعمال ہیں، اصل چیز وہی ہیں اس کے ساتھ جو قبر میں جائیں گے. یہ ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ. اب حلال و حرام کی تمیز، ایوری تھنگ جو ہے قرآن پاک و حدیثوں میں بیان ہے. انسان کو سمجھنا چاہیے کہ کس طرح سے، کیسے مال کمانا ہے، کیا کرنا ہے، اور کتنی مال کی محبت کتنے حد تک ہونی چاہیے دنیاوی حساب سے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، انشاءاللہ، آمین.